السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آؤ جانے، جس میں آپ کو دنیا کی عظیم شخصیات و واقعات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے تاریخ اسلام۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنی زندہ و جاوید تاریخ کا علم ہونا ضروری ہے۔ اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنا زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ تاریخ ہی وہ زنجیر ہے جو ہمیں اپنے ماضی سے جوڑتی ہے۔ جو قوم بھی دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے وہ اپنی تاریخ سے رابطہ استوار رکھتی ہے۔ جو قوم اپنا ماضی بھلا دیتی ہے وہ دنیا میں کوئی مقام پانا تو درکنار اپنا تشخص اور پہچان تک باقی نہیں رکھ سکتی۔ عصر حاضر میں مسلمان اور اسلام اپنی عزت و توقیر کھو چکے ہیں۔ ہمیں اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ تاریخ کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اپنی خامیوں اور بیماریوں کا علاج تلاش کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سیریز بہت طویل ہوگی۔ ہم تاریخ اسلام کے ہر اہم واقعے کو مختصراً آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سیریز کے پہلے حصے میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل آنے والے کچھ انبیاء کرام کی زندگی پر بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں پھر اس عظیم ماضی کے سفر پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ جن اور فرشتوں کو پیدا کر چکے تھے۔ فرشتے جو خیر کا پیکر تھے، ان کے مقابل جن جو شر سے مغلوب تھے، لیکن انسان ان دونوں کے درمیان فیصلے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں خیر و شر دونوں کی طاقت رکھ دی کہ اس کو آزمایا جا سکے اور اس کا امتحان لیا جا سکے۔ حضرت آدم کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انہیں تعظیمی سجدہ کرایا تاکہ سارے جہان پر انسان کی عظمت کا سکہ بیٹھ جائے۔ آدم کے ساتھ حضرت حوا کو بھی بنایا گیا۔ دونوں کو مہمانی کے لیے جنت میں بھیج دیا گیا۔ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں سوائے خوشیوں کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن دونوں میاں بیوی نے جنت میں تھوڑا ہی عرصہ گزارا تھا کہ ابلیس کی جھانسے اور دھوکے میں آ گئے۔ آخر یہ ابلیس کون تھا؟ حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے ابلیس فرشتوں کا ہم نشین اور بارگاہ الہی کا مقرب رکن تھا۔ یہ جنات کی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت آدم کا مرتبہ اپنے سے بلند ہوتے دیکھ کر وہ نفرت اور حسد کی آگ میں جلنے لگا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل آسمان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو یہ انکاری ہو گیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم مٹی سے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اس ملعون نے بجائے معافی مانگنے کے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایسی صلاحیت دی تھی کہ وہ انسان کے ذہن اور خیالات میں بھی دخل اندازی کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے حضرت آدم اور حوا کو جنت کا ممنوع پھل کھانے پر آمادہ کر لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کو استعمال کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان دونوں کو جنت سے نکالنے کا حکم آ گیا۔ جنتی
کہ ملعون شیطان تمہاری اور تمہاری اولاد کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ جو اس کے جھانسے میں نہیں آئے گا اور میری تعلیمات پر عمل کرے گا، آخرت کے دن سرخرو ہوگا، اور جو مجھے چھوڑ کر اس کا پیروکار بنے گا، اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ حضرت آدم کی وفات کے وقت تک ان کی نسل لگ بھگ 40,000 تک پہنچ چکی تھی۔ پیدائش آدم کا جو قصہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بیان ہوا ہے، اس کی تائید تورات اور انجیل اپنی موجودہ حالت میں بھی کرتی ہیں۔ دنیا میں آنے کے چند 100 برس بعد اولاد آدم اپنا مقصد حیات بھلا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث کیا۔ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ پر لانے کے لیے حضرت آدم کی وفات سے 1000 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ کچھ 100 سالوں تک لوگ اپنے باپ حضرت آدم کے دین و مذہب پر عمل پیرا تھے، لیکن پھر رفتہ رفتہ تعلیمات سے ہٹنے لگے اور چند مرحوم بزرگوں کے مجسمے بنا کر عقیدت سے پوجنے لگے۔ حضرت نوح نے ان کو شرک سے دستبردار ہونے کے لیے کہا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اصل تعلیمات پہنچائیں، لیکن ان کی قوم نے ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور اپنی گمراہی پر ڈٹے رہے۔ 950 برس تک حضرت نوح اپنی قوم پر تبلیغ کے ذریعے محنت کرتے رہے، لیکن کچھ افراد ہی راہ راست پر آئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا اور ایک ایسا سیلاب آیا جو سب کچھ تباہ و برباد کر گیا، ماں سوائے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار کرا کے ان کو محفوظ رکھا۔ اس عظیم طوفان سے بچ جانے والے اہل ایمان کی تعداد 80 تھی۔ انہی سے دنیا کا از سر نو آغاز ہوا اور پھر انسانیت پھیلنے پھولنے لگی۔ حضرت نوح اپنی اولاد کو اسی عقیدت پر چھوڑ کر گئے تھے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی میراث تھی۔